الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا، کنز الاعمال کے اندر اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التوفیق خیر قائد، کہ توفیق جو ہے وہ بہترین قائد ہے، وحسن الخلق خیر قرین، اور حسن خلق جو ہے وہ بہترین ساتھی ہے، قرین ہے، والعقل خیر صاحب، اور عقل جو ہے وہ بہترین مصاحب ہے، وہ بھی بہترین ساتھی ہے، والادب خیر میراث، اور ادب جو ہے وہ بہترین وراثت ہے، میراث ہے، ولا وحشت اشد من العجب، اور وحشت خود پسندی سے بڑھ کر کوئی چیز وحشی نہیں، یعنی وحشت عجب جو ہوتا ہے نا کہ وہ خود پسندی سے بڑھ کر نہیں ہے، اور اس حدیث کو کنز الاعمال میں بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی چیز یہاں پر بیان کی گئی التوفیق خیر قائد، کہ توفیق جو ہوتی ہے وہ بہترین قائد ہوتی ہے۔ قائد کسے کہتے ہیں؟ قائد کہتے ہیں کھینچنے والے کو، جو کھینچتا ہے، لیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اس کو قائد کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں قائد اعظم، قائد تحریک، یا مختلف جو جماعتوں کے رہنما ہوتے ہیں ان کو قائد کہا جاتا ہے۔ تو التوفیق خیر قائد، کہ توفیق بہترین قائد ہے۔ توفیق کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر آپ حضرات نے یہ دعا دی ہوگی یا دعا سنی ہوگی، کسی نے آپ کو دی ہوگی کہ جی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، دعا کریں جی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے نیک اعمال کرنے کی، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ یعنی عام طور پہ ہم یہ دعائیں دیتے ہیں اور ہم سنتے بھی ہیں کہ توفیق ہوگی تو کروں گا، اس کو تو توفیق ہی نہیں ہوئی۔ اکثر کہتے ہیں نا بھائی اس کو تو یہ خیر کا کام کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو لہذا اب توفیق خیر قائد، کہ توفیق جو ہے وہ بہترین کھینچنے والی، بہترین رہنمائی کرنے والی، بہترین قائد ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے ناظرین کہ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ توفیق کسے کہتے ہیں۔ توفیق کیسے کہتے ہیں ناظرین؟ کہ اسباب خیر کا آپ کو حاصل ہو جانا۔ جب آپ کو اسباب خیر مل جائیں اور آپ کے پاس وہ اسباب جمع ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں توفیق۔ اچھا، اب اسباب دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اسباب یعنی کہ ایک تو اسباب ہوتے ہیں کہ عمل سے پہلے کے، یعنی عمل سے پہلے آپ کے پاس اسباب ہوں، اور پھر دوسرے اسباب وہ ہوتے ہیں کہ جو عمل کے وقت ضروری ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ حج کرنے جاتا ہے، آپ نے اس کو دعا دی کہ اللہ تمہیں حج کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں یار میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں حج کروں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حج کے لیے دو قسم کے اسباب ہونے چاہیے، یا ہر عبادت کے لیے، میں کیونکہ حج کی مثال دے رہا ہوں۔ ایک یہ کہ آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، اور آپ کے پاس یعنی جس کو زاد راہ کہا جاتا ہے، من ملک زاہدن او راحلۃ تبلغہ الی بیت اللہ، یعنی جو اتنے زاد راہ کا مالک ہے کہ جو وہ حج بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہے، یا اس کے پاس ایسے اسباب ہیں تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، آپ کے پاس زاد راہ بھی ہے، اور اگر آپ کے بیوی بچے ہیں تو ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس پیسے ہیں، یعنی آپ ایزیلی حج کر کے آ سکتے ہیں، آپ کے پاس پاسپورٹ بھی ہے، آپ کے پاس بظاہر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور آپ صحت مند بھی ہیں، سب کچھ صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس حج کے اسباب موجود ہیں، اور اکثر لوگوں کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ تو اب ایک تو یہ سبب، اس کا مطلب توفیق حاصل ہے آپ کو، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ جب آپ حج کے پہنچ گئے تو اب آپ وہاں جب پہنچے ہیں تو آپ کی صحت ٹھیک ہے، آپ کے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی، کوئی حادثہ نہیں ہوا، اور آپ نے ارکان سارے صحیح طور پر ادا کر لیے،
بغیر کسی رکاوٹ کے ادا کر لیے، تو ایک سبب ہوتا ہے کہ جو عمل کے کرتے وقت آپ کے پاس ہو، موجود ہو، اور ایک اس سے پہلے کا سبب ہوتا ہے۔ تو لہذا توفیق کسے کہتے ہیں کہ بھئی کہ اللہ کی طرف سے توفیق حاصل ہو، کہ خیر التوفیق خیر قائدین۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ توفیق کا مل جانا، توفیق کا حاصل ہو جانا، اس کے لیے آپ کے عزم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی آدمی کہہ دے کہ جی بھائی مجھے توفیق ہی نہیں ہے۔ تو بھائی توفیق کا مطلب اب دیکھنا ہی ہوگا، یہاں ایک آدمی ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس صحت نہیں ہے، جس کے پاس بچوں کو لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ حج پہ چلا جاتا ہے تو پیچھے اس کے بچوں چھوٹے بچے ہیں یا والدین بیمار ہیں، ان کو لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ آدمی دعا مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کو اسباب دے، یعنی اس کو اللہ پیسے بھی دے دے، اے اللہ تو اس کے والدین کو صحت بھی دے دے، اے اللہ تو اس کے بچوں کے لیے بھی اسباب پیدا کر دے، یعنی روزی کے، کھانے پینے کے، یا وہ بیمار ہے تو اللہ مجھے تو صحت دے دے۔ تو اب یہ تو دعا اس کی مانگنا ٹھیک ہے، اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ تو یہ توفیق تو زیادہ تر لوگوں کو حاصل ہوتی ہے اور زیادہ تر لوگوں کے پاس اسباب موجود ہوتے ہیں، لیکن اب آپ کہیں گے کہ بھئی توفیق تو ہے تو یہ جا کیوں نہیں رہا؟ دیکھیں ناظرین، ہم وہ عمل کرتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دیکھیں مثال کے طور پہ کہ پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے وہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ارادہ کرتے ہیں نا۔ پہلی چیز تو نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، پھر آپ اسباب اختیار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کا عزم مصمم ہو جاتا ہے کہ نہیں بس اب مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے حج پہ جانا ہے۔ تو جب آپ عزم مصمم کر لیتے ہیں تو ناظرین پھر آپ حج پہ چلے بھی جاتے ہیں، پھر زیادہ تر لوگ سفر کر لیتے ہیں حرمین شریفین کا، حج کا۔ تو اب اس کے لیے بنیادی چیز کیا ہو گئی؟ آپ کا عزم مصمم بھی ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دعا مانگی، اور دعا کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو توفیق بھی حاصل ہو گئی، توفیق کے بعد آپ نے عزم مصمم بھی کر لیا کہ بھئی اب جو ہے وہ بس پکا ارادہ کر لیا۔ اب جب آپ وہاں پہنچ گئے تو اللہ کی طرف سے عافیت بھی آپ کو مل گئی، کوئی حادثہ نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور آپ نے حج کر لیا۔ تو یہی اسی کو کہتے ہیں توفیق کا مل جانا، یہی توفیق خیر قائد ہے جو آپ کو کھینچتی ہے خیر کی طرف۔ دیکھیں اسی طریقے سے ناظرین جو اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے جس کو خذلان کہتے ہیں۔ خذلان کیا ہے کہ ہر آدمی کے پاس، میرے پاس دیکھیں اس وقت سارے اسباب موجود ہیں کہ ابھی مغرب کا وقت ہوگا اور میں صحت مند ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، پانی بھی موجود ہے اور سارے اسباب موجود ہیں، اور میں نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ میں پڑھوں گا، میرا پکا ارادہ ہے، میں نے عزم بھی کیا ہوا ہے اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا، میں نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ تو الحمدللہ آپ میں سے اکثر لوگ، ہم لوگ پھر نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ سارے اسباب، اسی طریقے سے نیکی کے اسباب بھی موجود ہیں کہ بھئی میں نے جو ہے اگر خیر کا کام کرنا ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اس نے مسجد میں جانا ہے، تو وہ پہلے نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، سبب اختیار کرتا ہے، پیدل چلنا شروع کر دیتا ہے، گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور جو ہے مسجد پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین جو انسان کے پاس جو ہے وہ اختیار اللہ نے دیا ہے نیکی کا اور برائی کا، اور برائی کے اسباب بھی موجود ہوتے ہیں۔ برائی کے اسباب کیا ہیں کہ بھئی میرے پاس پیسے موجود ہیں، اور میرے پاس اسباب یعنی یہ ہے کہ میں جا سکتا ہوں شراب خانے میں، میں جا سکتا ہوں شراب کی دکان پہ، اور جا کر جو ہے وہ میں شراب خرید سکتا ہوں اور میں شراب پی سکتا ہوں۔ یہ سارے اسباب تو موجود ہیں، شراب بھی موجود ہے اور پیسے بھی موجود ہیں، اور مجھے پتہ بھی ہے کہاں سے ملتی ہے۔ اسی طرح سے زنا ہے، اسی طریقے سے جوا ہے، اسی طرح سے اور آپ گناہ شامل کر لیں۔ تو اب یہ میرے پاس دونوں قسم کے اسباب، خیر کے اسباب بھی موجود ہیں، شر کے اسباب بھی موجود ہیں۔ اب مجھے جو ہے میں نے کس سبب کو، کس کو اختیار کرنا ہے؟ خیر کو اختیار کرنا ہے یا شر کو اختیار کرنا ہے؟ یہ اللہ نے میرے اوپر اختیار دے دیا مجھے۔ اللہ نے میرے اوپر کیا کہ مجھے اختیار دے دیا کہ اب میں ہوں کہ اگر میں نے عزم مصمم کر لیا ہے کہ میں نے گناہ کرنا ہی کرنا ہے تو ناظرین پھر وہ گناہ ہو کے ہی رہے گا، اور اگر میں نے عزم مصمم کر لیا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے نیکی کرنی ہی کرنی ہے، تو نیکی کر کے ہی رہوں گا میں۔ تو لہذا یہ کہنا کہ جی اللہ کی طرف، اگر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ حکم نہیں ہوتا تو میں شراب نہیں پیتا، اللہ چاہتے ہیں میں پیوں تو اس لیے میں نے شراب پی، اللہ چاہتے ہیں میں جوا کھیلوں، اللہ چاہتے ہیں میں زنا کروں تو اس لیے میں کر رہا ہوں، تو نہیں۔
یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ چیز۔ اللہ تو خالق خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی ہے۔ اللہ نے چھری کو بنا دیا، اب اس چھری سے آپ خربوزہ کاٹیں یا کسی کی گردن کاٹیں تو آپ خربوزہ کاٹیں گے تو کوئی جرم نہیں ہے، آپ اس سے مرغی کو ذبح کریں گے کوئی جرم نہیں ہے، اس سے آپ سبزیاں کاٹیں، اس سے آپ جو ہے وہ خیر کے کام لے لیں۔ اب اسی چھری سے جو ہے اگر آپ جو ہے کسی کو قتل کرتے ہیں یا کسی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور پولیس آپ کو پکڑ لیتی ہے اور جج کی عدالت میں آپ جاتے ہیں اور جج کو جو آ کے بولتے ہیں جی میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ قصور تو چھری بنانے والے کا ہے کہ اس نے چھری بنائی کیوں؟ اب وہ چھری بناتا ہی نہیں تو میں وہ چھری کا استعمال کرتا نہیں، میں قتل کرتا نہیں، تو وہ جج کیا کہے گا کہ بھائی چھری اس لیے تھوڑی بنائی گئی تھی کہ تم انسانوں کو قتل کرتے پھرو۔ تو اسی طریقے سے اب یہ جج کے سامنے ہمارا یہ عذر قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم نے اپنے فعل سے کیا، اپنے ارادے سے یہ کام کیا ہے اور اس میں تمہارا ارادہ شامل تھا، نیت شامل تھی، تمہارا فعل شامل تھا، تمہارا عزم مصمم شامل تھا، تو لہذا سزا بھی تمہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز پیدا کر دی، اب آگ پیدا کر دی، آگ سے اب کھانا پکائیں، آگ پہ روٹی پکائیں یا آگ سے لوگوں کے گھروں کو جلائیں یا لوگوں کی پراپرٹی کو لوگوں کو جلائیں، تو اب اس میں آگ بنانے والے کا قصور نہیں ہے۔ تو لہذا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں پیدا کر دی ہیں، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے توفیق طلب کریں، اور توفیق میں نے بتا دی کہ توفیق کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آ جاتے ہیں وحسن الخلق خیر و قرین، کہ اچھے اخلاق جو ہیں وہ بہترین ساتھی ہیں۔ یہ جو قرین ہے نا، قرین، یہ قرین کس کو کہتے ہیں ناظرین؟ قرین اس ساتھی کو کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے۔ قرین کہتے ہیں جو چمٹا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے، جس کو ہمارے اصطلاح میں لنگوٹیا یار کہتے ہیں، جس کو ہماری اصطلاح میں جوڑی دار کہتے ہیں، کہ یار یہ ایک دو جسم اور ایک روح ہیں، یعنی ایسے ہی کہا جاتا ہے نا کہ یہ ہر وقت ساتھ جوڑی دار ہیں، یہ ہر جگہ یہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ تو قرین بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے انسان پیدا ہوتا ہے ناظرین، اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں اور ایک شیطان بھی لگا دیتے ہیں، شیطان کا جو چیلا ہوتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ اب جو فرشتہ ہے وہ اس کو خیر کی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے، خیر کی طرف لگاتا رہتا ہے، اور شیطان اس کو جو ہے وہ کس طرف لگاتا ہے؟ اس کو برائی کی طرف لگاتا رہتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں ایسے ہے، مثال کے طور پہ ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو اب ہماری آنکھ کھل رہی ہے اور فرشتہ ہمیں کہہ رہا ہے بھائی فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو نماز پڑھو۔ اب شیطان جو ہے وہ ہمیں غفلت کا انجیکشن لگاتا ہے، سستی کا انجیکشن لگاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے یار کیا ابھی تو اٹھے گا، اتنی سردی ہے اور کہاں بستر چھوڑے گا، جائے گا وضو کرے گا، چھوڑ اتنی میٹھی نیند ہے، کیوں میٹھی نیند کو جو ہے وہ چھوڑا ہے؟ وہ پھر غفلت کا، سستی کا انجیکشن لگا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ لڑائی ہو رہی ہے، اب ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ اب ایک آدمی ہے وہ فوراً اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو نماز پڑھنی ہے۔ تو اس نے تو کہا کہ بھائی میں نے تو پڑھنی ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس قرین کو جو ہے وہ ناکام کر دیا۔ اب جو فرشتہ ہوتا ہے اس کا جو کنٹرول ہوتا ہے وہ روح کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ جو قرین ہوتا ہے اس کا کنٹرول آپ کی نفس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ ہمیشہ نفسیوں، وہ کہنا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس امارہ تو انسان کو برائی کی دعوت دیتی ہے، تو یہ کسر پسر کرتا رہتا ہے کان کے اندر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک قرین بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا کوئی قرین پیدا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں پیدا ہوا۔ ایک میں تو ہے کہ اس کو آپ نے فرمایا اس کو میرے تابع کر دیا گیا ہے، وہ میرے تابع ہے اور وہ مجھے کبھی بھی شر کی طرف مجھے توجہ نہیں دلاتا، یعنی وہ میرا مطیع ہو چکا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ وہ اس کو میرے پہ اسلام لے آیا ہے۔ تو لہذا ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی جو ہے وہ ہم کیا کریں؟ ہم جو ہمارا قرین ہے اس کی باتوں میں نہ آئیں۔ ہم کس کی باتوں میں آئیں؟ جو فرشتہ ہے، جو ہمیں اچھائی کی دعوت دیتا ہے، ہم اس کی اچھائی کو قبول کریں۔ اور حسن الخلق فرمایا، حسن الخلق، یہاں پہ حسن الخلق کی بات ہو رہی ہے۔ اچھے اخلاق، اچھے اخلاق کیا میٹھی میٹھی باتیں کرنے کا نام ہے؟ یعنی کیا اچھے اخلاق کو ہمارے ہاں کیا کانسیپٹ ہے کہ بھئی اس کی زبان بڑی میٹھی ہے اور یہ بڑے اچھے انداز سے گفتگو کرتا ہے، اس کی زبان میں بڑی شیرنی ہے۔ تو یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنا، میٹھے انداز سے گفتگو کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بھی اخلاقی دائرے میں آتا ہے، یعنی وہ پورا اخلاق نہیں ہے، وہ بھی اخلاقیات میں سے ہے، لیکن پورا اخلاق یہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ زبان تو بڑی شیریں ہے لیکن دل کے اندر جو ہے نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے،
اور جو ہے زبان کو جو ہے میٹھا بنایا ہوا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ تو آدمی سب سے دنیا میں کے اندر بد اخلاق آدمی ہے۔ تو لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کو کہتے ہیں منافق، اور یہ منافق ہے، اس کے اندر دل کے اندر کچھ ہے، زبان کے اندر کچھ ہے۔ تو لہذا مومن جو ہوتا ہے وہ منافق نہیں ہوتا۔ تو اچھا اخلاق ایک بہترین عمل ہے، حسن الخلق، اور کل قیامت کے دن اوزان کے اندر سب سے بھاری جو چیز ہوگی اعمال کے اندر وہ ہوگی حسن الاخلاق۔ جب حسن الاخلاق کو تولا جائے گا تو وہ ساری چیزوں پہ بھاری ہو جائے گا۔ اب حسن الاخلاق، اچھے اخلاق کیا ہیں؟ اچھے اخلاق کا تعلق جو ہے وہ آپ کے کردار کے ساتھ ہے، آپ کے گفتار کے ساتھ ہے، آپ کی امانت داری کے ساتھ ہے، آپ کی دیانت داری کے ساتھ ہے، آپ کے برتاؤ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ والد ہیں تو آپ کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہے، اگر آپ بیٹے ہیں تو آپ کا رویہ حسن سلوک کتنا اچھا ہے اپنے والدین کے ساتھ، اگر آپ شوہر ہیں تو آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہیں، اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کے تعلقات آپ کے شوہر کے ساتھ کیسے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کو آپ پھیلا لیں کہ آپ کے چاچا، ماموں، پھوپھا، پھوپھی، یہ جتنے رشتہ دار ہیں ان کے آپ کتنے حقوق ادا کرتے ہیں، پھر حقوق اللہ میں آپ کتنے پابند ہیں، پھر حقوق العباد میں آپ کتنے پابند ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں حسن الاخلاق ہیں۔ آپ کے اخلاق کا اچھا ہونا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بہترین، یعنی اچھے اخلاق آپ کا بہترین ساتھی ہیں۔ دیکھیں انسان کی جو تربیت ہوئی ہوتی ہے، انسان کے پاس جو علم ہوتا ہے، انسان کے پاس جو اس کی شرافت ہوتی ہے، اس کے اندر اچھی صفات ہوتی ہیں، وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اس سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، کوئی لوٹ نہیں سکتا۔ پیسہ لوٹ سکتا ہے کوئی ڈاکو، آپ کے لباس کو چھین سکتا ہے، آپ کی گھڑی کو، آپ کے موبائل فون کو، آپ کی انگوٹھی کو، آپ کے زیور کو، آپ کی بہت ساری گاڑی کو، پراپرٹی کو، ان ساری چیزوں کو لوگ چھین سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے اچھے اخلاق ہیں، جو آپ کا کردار ہے، وہ آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور وہی بہترین ساتھی ہوتا ہے۔ تو لہذا ہمیشہ اپنا ساتھی کس کو بنائے؟ اچھے اخلاق کو بنائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالْعَقْلُ خَيْرُ صَاحِبٍ، کہ عقل بہترین مصاحب ہے، بہترین دوست کیا ہے؟ عقل ہے۔ ناظرین عقل تو سب کے پاس ہوتی ہے، کون سا آدمی ہے جو یہ کہے گا کہ جی میرے پاس عقل نہیں ہے؟ عقل تو سب کے پاس ہے، اور ہر ایک شخص عقل کا استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے نا کہ بہترین ساتھی ہے، دیکھیں ہماری عقلوں کے اوپر بھی دھن لگ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کبھی آپ جب شاور لینے کے لیے جاتے ہیں اپنے ٹوائلٹ کے اندر، باتھ روم میں، تو جب آپ گرم پانی سے شاور لیتے ہیں تو جب آپ کے باتھ روم میں جو ہے وہ مرر بھی ہوگا، آپ جب اس مرر کو دیکھتے ہیں تو اس مرر کے اوپر جو ہے وہ کیا ہو چکا ہوتا ہے؟ پانی آ چکا ہوتا ہے، آپ کا چہرہ آپ کا وہ صاف نظر نہیں آ رہا ہوتا، آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ ٹیشو سے صاف کرتے ہیں آپ اس کو۔ تو اسی طریقے سے دھند پڑ جاتی ہے۔ تو جیسے اگر دوربین ہے، دوربین کا اگر گلاس ہی گندا ہو، اس پہ دھند پڑ جائے، اگر آپ کا چشمہ ہی گندا ہو، چشمہ اتار کے صاف کرنا پڑتا ہے۔ اگر چشمہ گندا ہو تو آپ کو ہر چیز گندی نظر آتی ہے، تو آپ کو صاف کرنا پڑتا ہے نا۔ تو جب آپ صاف کرتے ہیں تو آپ کو ہر چیز صاف نظر آتی ہے، مرر صاف کرتے ہیں تو اپنا آپ بھی آپ کو صاف نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین ہماری عقلوں کے اوپر بھی دھند پڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں لہم قلوب، یا کہ اللہ کہتا ہے ان کے پاس قلوب ہیں لا یعقلون بہا، وہ لیکن اس سے غور و فکر نہیں کرتے۔ اب کیا ہے کہ ایک بہت بڑا عقل مند آدمی ہے لیکن وہ ہندو ہے، وہ پارسی ہے، وہ سکھ ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، اب عقل ہے اس کے پاس، لیکن اس کی عقل کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اسی طرح سے عقل کا صحیح استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلی بنیادی چیز عقل کا صحیح استعمال یہ ہے کہ آپ کو عرفان حاصل ہو اور آپ اللہ رب العزت کی ذات کو پہچانیں۔ یہ عقل جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں عقلی طور پر یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ایک ملک کے 2 وزیر اعظم ہوں، ایک حکومت کے 2 بادشاہ ہوں، 2 صدر ہوں، ایک جو ہے عدالت کے تو 2 جج ہوں، اور ایک شوہر کے، ایک بیوی کے 2 شوہر ہوں، ایک انسان کے جسم کے اندر 2 دل ہوں، ایک نیام کے اندر 2 تلواریں ہوں۔ ایسا ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو فساد ہو جائے گا۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جیسے بادشاہ ایک ہوتا ہے ایک سلطنت کا، اگر 2 ہوں تو وہ سلطنت برباد ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے اس کائنات کا بھی بادشاہ ایک ہی ہے۔ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی اور الہ ہوتا تو یہ کائنات تباہ ہو چکا ہوتا، فساد ہو چکا ہوتا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ عقلی طور پر آپ کو تسلیم کرنا ہے کہ جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہے اس کا چلانے والا کوئی ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہے، یہ نظام ایسے خود بخود نہیں بنا، یہ عقلی طور پر انسان تسلیم کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے
عقل سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی توحید کا، اللہ کے ہونے کا، پہلی بات اللہ ہے، اور دوسرا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، اور پھر عقل کے ذریعے سے آپ چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ عقل ہی تمیز دیتی ہے خیر کی، شر کی۔ دیکھیں عقل کیا کہتی ہے؟ قتل نہیں کرنا چاہیے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ کہ جو ہے فراڈ نہیں کرنا چاہیے۔ عقل یہ کہتی ہے نا، آپ اگر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی عقل کیا کہہ رہی تھی کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں؟ کبھی نہیں، وہ کبھی یہ نہیں کہے گی کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں، وہ کہے گی آپ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن آپ پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے مفادات ہوتے ہیں، آپ کے اوپر وہ شیطان جیسے میں نے کہا غالب ہو چکا ہوتا ہے، لیکن عقل جو ہے ہمیشہ انسان کو خیر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ لیکن ہماری عقلوں کے اوپر آپ کہیں گے نا کہ پھر لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ بیوقوفوں والے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی عقلوں کے اوپر دھند آ چکی ہوتی ہے۔ جیسے دوربین پہ دھند ہو تو آپ کو صاف نظر نہیں آئے گا، اسی طرح ہماری عقلوں پہ بھی جو ہے دھند ہے، ہماری عقلوں پہ بھی گندگی چھا گئی ہے، اس کو صفائی کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک انسان اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے تو سب سے بہترین دوست اس کے پاس موجود ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالْأَدَبُ خَيْرُ مِرَاثٍ، اور ادب سب سے بہترین وراثت ہے۔ وراثت، میراث جو ہے، دیکھیں آج جو ہے جو میں اور آپ ہم سب سارے، ہم اکثر لوگ اس میں شامل ہیں، ہم اپنی بقا کی، اپنی زندگی کی جنگ نہیں لڑ رہے، ہم لڑ رہے ہیں، ہم جو پورا ہم نے اپنی دنیا کے اندر جو محنت کر رہے ہیں ہم، اور جو ہم نے اپنے آپ کو کھپا دیا ہے، جس کو دیکھو وہ یہ کہتا ہے یار اپنے بچوں کے لیے لگا ہوا ہوں۔ کس کے لگا؟ یار بچوں کے لیے لگا ہوں، بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے جی، اور یار آپ کے پاس تو 4 گھر ہیں، نہیں نہیں نہیں، بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، بچوں کے مستقبل کے لیے میں لگا ہوا ہوں، اور وہ اسی اس میں لگا ہوا ہے، جائیدادیں بنانے میں، وراثت بنانے میں، کاروبار بنانے میں، کہ جی اپنے میرے بچے، اور ہر آدمی کو دیکھو وہ یہی کہے گا کہ بچوں کے لیے، روٹی کے لیے، جی بچوں کے مستقبل کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَالْأَدَبُ خَيْرُ مِرَاثٍ، کہ سب سے بہترین میراث تو ادب ہے، اپنے بچوں کو ادب سکھائیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک باپ اپنے بچوں کو سب سے بہترین تحفہ جو دیتا ہے وہ اچھے اخلاق کا دیتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اچھی اچھی گاڑیاں لے کے دیں، مہنگے مہنگے کپڑے لے کے دیں، مہنگی مہنگی چیزیں لے کے دیں، ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ آسائشوں کا عادی بنا دیتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کی تربیت کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ بھئی ادب کیا چیز ہوتی ہے، احترام کیا چیز ہوتا ہے، بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے، اپنے چچا سے کس طرح بات کرنی ہے، اپنی پھپھو سے کس طرح بات کرنی ہے، اپنے ماموں سے، خالو سے کس طرح بات کرنی ہے، یا اپنے سے بڑے آدمی سے کیسے بات کرنی ہے، کسی عالم سے کیسے بات کرنی ہے؟ ہمارے بچوں میں تربیت نہیں، اخلاق نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، فوراً ایف ورڈ یوز کریں گے اور بڑوں کو ایسے مخاطب کریں گے جیسے کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی۔ تو لہذا بچوں کو، اپنے اولادوں کو بہترین ادب دیں، یہ بہترین میراث ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو ہشام آیا، ہشام نے کہا کہ آپ کے 11 بیٹے ہیں اور آپ نے صرف ان کے لیے جو ہے 18 درہم میراثت چھوڑی ہے، تو میں آپ کو دیتا ہوں 22 لاکھ درہم، اور آپ 2-2 لاکھ درہم ان سب کو دے دیں۔ اور یہ کیا، آپ نے اپنے بچوں کو غربت کے اندر رکھا، 7 سال تک آپ مدینہ کے گورنر رہے، آپ کے والد 19 سال تک مصر کے گورنر رہے، آپ 7 سال تک مدینہ کے گورنر رہے، 2 سال تک جو ہے آپ امیر المومنین رہے، اور انتقال کرتے وقت صرف 18 درہم آپ کے پاس۔ تو لہذا انہوں نے اپنے بیٹے، ان کے ایک بیٹے کا نام عبد الملک تھا، اس کو بلایا اور بلا کے کہا بیٹا تمہارا ماموں یہ کہتا ہے مجھے، تو تمہیں یہ پیسے چاہیے؟ تمہارا ماموں کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کوئی میراث نہیں چھوڑی۔ تو ان کا بیٹا بھی پھر ان کی تربیت یافتہ تھا، اس نے اپنے ماموں کو کہا کہ یہ جو جائیداد ہے، یہ پیسہ ہے، یہ آپ نے جو جن سے لوٹا ہے نا، ان کو واپس کریں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمارے والد نے ہماری تربیت کی ہے، ہمارے والد نے ہمیں علم دیا ہے، آداب دیے ہیں، اخلاق دیے ہیں۔ اور ناظرین ہسٹری کے اندر آتا ہے کہ ہشام کی نسلیں جو ہے وہ ختم ہو گئیں، اور وہ بالکل بے یار و مددگار پڑی ہوتی تھیں، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے جو ہے بڑے بڑے علماء، اسکالر، قاضی اور بڑی بڑی شخصیات، ان کا ہسٹری میں نام آتا ہے۔ تو لہذا جب آپ اگر اپنے بچوں کے لیے پیسہ ہی چھوڑ کے جائیں گے تو وہ سمجھیں گے پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور آپس میں پیسوں کے لیے لڑیں گے، آپس میں بچے لڑ رہے ہوں گے، فیملیز کے اندر جھگڑا کھڑا ہو جائے گا وراثت پہ۔ تو لہذا سب سے زیادہ توجہ ہم نے دینی ہے اپنے بچوں کی تربیت پر۔ وَالْأَدَبُ خَيْرُ مِرَاثٍ، سب سے بڑی بہترین میراث کیا ادب ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کیا ارشاد فرمائی وَلَا وَحْشَةَ أَشَدُّ مِنَ الْعُجُبِ، کہ عجب کہتے ہیں خود پسندی کو۔ دیکھیں یہ جو خود پسندی ہوتی ہے نا، اس سے بڑی وحشت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آج کا ہر شخص خود پسندی کے اندر مبتلا ہے، ہر شخص، اگر میں کہوں میں بھی مبتلا ہوں، سارے مبتلا ہیں
کہ بھائی میں ہوں بس سب سے بڑا عقل مند آدمی میں، سب سے بڑا اسکالر میں، سب سے بڑا ڈاکٹر میں، سب سے بڑا سمجھدار آدمی میں ہوں، اور اپنی دنیا میں رہنا، اپنا آپ سوچنا اور عجب کا شکار ہو جانا، ہر آدمی صرف میری ہی خدمت کرے، سب لوگ مجھ سے ہی محبت کریں اور سب میری خدمت کریں، میرے ارد گرد ہوں، میں نے کسی کے حق کو ادا نہیں کرنا، میں نے کسی سے محبت نہیں کرنی، میں نے کسی کو لک آفٹر نہیں کرنا، سارے مجھے لک آفٹر کریں، اور میں ہی جو ہے عقل کل ہوں، میں ہی جو ہے سب سے بڑا سمجھدار ہوں، میں ڈاکٹر بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، پولیٹیشین بھی ہوں، فلاسفر بھی ہوں، میں سب کچھ ہوں، کیونکہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس دولت ہے۔ اب دیکھیں ایک آدمی وزیر اعظم بن جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑا اسکالر بن گیا؟ اب وہ کہے گا جی میں مذہب کا سب سے بڑا چیمپئن میں ہوں، تاریخ کا سب سے بڑا چیمپئن میں ہوں، حکمت بھی میں سمجھتا ہوں۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں جنرل صاحب بیٹھے ہوں گے تو وہ کسی کو کھاتے میں نہیں لے کے آئیں گے، وہ کہیں گے یار سب سے بڑا سمجھدار آدمی میں ہوں۔ اس کو کہتے ہیں عجب، خود پسندی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑی وحشت ہے یہ سب سے بڑی نااہلی ہے کہ انسان جو ہے، اب دیکھیں میں ہوں، اگر میرے سامنے کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے تو بھائی وہ اس فیلڈ کا ماہر ہے، وہ جو بات کر رہا ہے مجھے اس کی بات کو ماننا ہے۔ اسی طریقے سے میرے سامنے اگر کوئی وکیل ہے، ایڈوکیٹ ہے، تو مجھے اس کی بات کو تسلیم کرنا ہے، قانون دان ہے وہ۔ اسی طریقے سے کوئی اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی آرکیٹیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو لکل فن رجال، ہر فن کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اب میں کہوں جی میں ہی آرکیٹیکٹ ہوں، میں ہی اکاؤنٹنٹ ہوں، میں ہی بہترین قانون دان ہوں، میں ہی حکیم بھی ہوں، میں ہی اسکالر بھی ہوں، میں ہی پولیٹیشین بھی ہوں، میں ساری چیزیں سمجھتا ہوں، اور میرے سے آپ جس موضوع پہ بات کراؤ میں موضوع پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں سب سے بڑا چیمپئن ہوں، تو اس کو کہتے ہیں خود پسندی، اور عجب کہتے ہیں عجب۔ تو ہمارے ہاں 90% لوگ خود پسندی کے اندر مبتلا ہیں۔ تو لہذا ہمیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین جو ہے نصائح ہیں، وصیتیں ہیں جو حضور نے ہمیں عطا کی، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ سے توفیق مانگیں، اور توفیق کو میں نے بتا دیا، وہ خیر قائد، بہترین قائد ہے، وہ حسن الخلق، اچھے اخلاق کا ہونا، یہ بہترین آپ کا ساتھی ہے۔ اسی طرح سے عقل جو ہے وہ بہترین مصاحب ہے، اسی طرح سے جو ہے ادب بہترین میراث ہے، اور اللہ تعالی ہمیں خود پسندی سے، عجب سے بھی بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں مختصر بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین بنی اسرائیل کا ایک تاجر تھا بہت بڑا، اور اس کی کئی دکانیں تھیں۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا کہ جب وہ اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کے ساتھ درگزر کرو، اس کو مہلت دے دو، اس کو تنگ نہ کرو، اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ جو آپ کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہے اور آپ اس کو معاف کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ تم اس سے خود پوچھ لو کہ بھئی یہ کیا عمل کرتا تھا، اس کا کون سے ایسے اعمال ہیں۔ تو اس سے پوچھا کہ بھئی تم تو بہت بڑے تاجر ہو، تم ایسا کون سا عمل کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آج تمہیں درگزر کر رہے ہیں، تمہیں مہلت دے دی، اللہ نے معاف کر دیا؟ کہا کہ میں کوئی بہت بڑے اعمال تو نہیں کرتا تھا، ہاں یہ ضرور ہے کہ میں جو مجھ سے مال لوگ لے کے جاتے تھے، اور ان میں دو قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ ایک وہ لوگ جو ادھار لے کے جاتے تھے، غریب لوگ ہوتے تھے، اور بیچارے جو ہے ان کو نقصان ہو جاتا تھا، وہ وقت پہ پیسے نہیں دے سکتے تھے۔ تو جب وہ میرے پاس آتے تو میں ان کو ٹائم دیتا تھا، میں ان کو مہلت دے دیتا تھا، میں ان کو درگزر کرتا تھا، میں کہتا کوئی بات نہیں یار، بعد میں دے دینا، جب ہوں اس وقت دے دینا، چلو یہ والا مال لے جاؤ، اس کو بیچ کے دے دینا۔ تو میں اتنی سختی نہیں کرتا تھا، اور میں ان کو درگزر کرتا تھا، مہلت دیتا تھا، معاف کر دیتا تھا۔ جو بالکل ہی بیچارہ جس کو نقصان ہو گیا، جو بالکل ہی بیچارہ ختم ہو گیا، تو اس کو معاف بھی کر دیتا تھا۔ اسی طریقے سے دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے تھے جو مالدار ہوتے تھے، بڑے بڑے تاجر، وہ مجھ سے لے کے جاتے تھے، تو کبھی وہ بھی مجھ سے مہلت مانگتے تھے، تو میں ان کو بھی مہلت دے دیتا تھا۔ کبھی بھی میں نے پیسہ وصول کرنے میں سختی نہیں کی۔ ناظرین آج کے دور کے اندر جتنا سختی ہم پیسہ وصول کرنے میں لگاتے ہیں نا، اور اگر کسی کو یہ حدیث سناؤ تو وہ کہے گا ایسے تو کاروبار نہیں ہوتا،
وہ پتہ نہیں وہی لوگ کرتے تھے، بھائی ہم تو نہیں کر سکتے ایسے کاروبار، تو امیروں کو بھی مہلت دیتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا فرشتوں سے کہ دیکھو جب یہ اس کو میں نے تھوڑا سا مال دیا، تھوڑا سا اختیار دیا، اور جب یہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، لوگوں کو درگزر کرتا تھا، مہلت دیتا تھا، معاف کر دیتا تھا، تو میں تو پھر زیادہ حق رکھتا ہوں نا، تو لہذا اس کے عمل کی وجہ سے میں اس کو درگزر کرتا ہوں اور معاف کرتا ہوں۔ تو ناظرین، انسان کو جب اللہ تعالیٰ اختیار دے دیں، انسان کو جب اللہ تعالیٰ قوت دے دیں، پیسہ دے دیں، اللہ تعالیٰ کوئی اسٹیٹس دے دیں، اور اس کے پاس اگر کوئی ایسا اختیار ہے کہ وہ درگزر کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، تو اس کو بالکل کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا یہی عمل بہت قابل قبول ہو اور قبولیت حاصل کر لے اور اس کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے جی، آپ سب حضرات کو توفیق دے۔ دیکھتے ہیں ہمارا سا کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، اللہ پاک سلامت رکھے ہیں۔ مفتی صاحب گزارش یہ ہے کہ قرآن عزیز کے 30 پارے ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے؟ لفظوں کے ساتھ، آیات کے ساتھ یہ بانٹ کیا ہے یا کس طرح سے جز یہ بنائے گئے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت مولانا مفتی صاحب۔ سوال یہ ہے حضرت کہ ہماری ایک بہن ہے، خاتون بھائی کی بیوی ہیں، ان کو ایک شدید قسم کی بیماری ہے جس کو پارکنسن کہتے ہیں۔ وہ ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، مغرب کے وقت تکلیف ہوتی ہے اور صبح تک رہتی ہے۔ دن کو بھی وہ بار بار دوائی کھاتی ہیں تو کچھ افاقہ ہوتا ہے اور اس سے وہ نمازیں ادا کر لیتی ہیں، مگر رات کو آرام نہیں آتا۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ آیا مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتی ہیں؟ اگر نہیں پڑھ سکتی تو پھر عشاء نہیں وہ پڑھ سکیں گی، ان کا یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ آیا وہ دونوں نمازیں اکٹھی ملا کر پڑھ سکتی ہیں؟ تو یہ جواب دے کر شکریہ کا موقع صاف فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب قرآن مجید وچ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماوندا کہ لوگ میرا شکر نہیں کرتے۔ شکر کی یا نماز پڑھنا، حج کرنا، یہ شکر اللہ دے حقوق، یا یہ جیسے دکان میں جاتے ہیں ہم عربی کی دکان میں تو وہ بعد میں شکرن کہہ دیتے ہیں، ہم شکر کی تسبیح کر دیں، کیسے شکر ادا کریں، کیا اس کا طریقہ؟ پلیز اس پر چلیں تھوڑا ٹھیک ہے، بتانا۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں جی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے مفتی صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم، شکر اللہ۔ جی مفتی صاحب، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا مورگیج ایک گھر لے سکتے ہیں؟ یو کے میں کہہ رہے ہیں لوگ کہ ایک گھر لے سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ میں نے پوچھنا ہے کہ ایجوکیشن کا وہ جو لون ہوتا ہے اسٹوڈنٹ لون، وہ لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں جی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ سب سے پہلے تو جو میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ یہ جو قرآن کے جو پارے ہیں، اچھا دیکھیں ان کے جو نام رکھے گئے ہیں نا، وہ تو اس کے حکم، جیسے دوسرے پارے کو سیقول کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جو شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء من الناس سے شروع ہوتا ہے، تو اس کو سیقول کہہ دیا گیا۔ اور چوتھے پارے کو لن تنالوا کہتے ہیں، تو وہ کیونکہ شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر سے، تو اس کو لن تنالوا کہہ دیا گیا۔ اب چھٹے پارے کو کہتے ہیں جو ہے لا یحب اللہ سے شروع ہوتا ہے، تو اس کو لا یحب اللہ۔ اسی طرح پانچواں پارہ جو ہے والمحصنات، اسی طرح سے ساتواں پارہ اذا سمعوا۔ تو یہ نام تو اس وجہ سے رکھے گئے، اور صورتوں کے نام اس وجہ سے رکھے جاتے ہیں کہ ان صورتوں کے اندر اس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ بھئی تم ایک گائے کو ذبح کرو، اور وہ پورا گائے کا واقعہ بیان کیا، تو لہذا اس کو سورہ بقرہ کہنا شروع کر دیا۔ اور دوسری صورت کو سورہ آل عمران اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سورہ حضرت مریم کا اور ان کے والد کا تذکرہ تھا پورا، تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کو سورہ آل عمران کہنا شروع کر دیا۔ اور باقی رہ گئے یہ 30 پارے کیوں ہیں؟ 30 پارے اس وجہ سے کریکٹ کیے گئے کہ بھئی مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، تو لہذا اس بنا پر اس کے 30 جز قرار دے دیے گئے۔ تو یہ کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں، بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان،
ان حضرات نے جو ہے یہ ترتیب جو ہے تشکیل دی تھی۔ باقی جو میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ان کی بھابھی ہیں، ان کو پارکنسن کی بیماری ہے اور وہ شام ہوتے ہی، سورج غروب ہوتے ہی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر وہ مغرب اور عشاء ساتھ پڑھ لیں تو پھر تو وہ عشاء پڑھ لیتی ہیں، اگر عشاء نہیں پڑھیں تو پھر ان کی وہ عشاء رہ جائے گی، پھر وہ عشاء پڑھ نہیں سکیں گی، کوئی دوا کھاتی ہیں اس کی وجہ سے وہ سو جاتی ہیں یا عشاء نہیں پڑھ سکتی، تو کیا ان کے لیے جمع بین صلاتین کرنا جائز ہے؟ اچھا دیکھیں، دوسرے ائمہ کے نزدیک سفر کی حالت میں اور بیماری کی حالت میں جمع بین صلاتین کیا جا سکتا ہے۔ تو احناف میں بھی جب کوئی ایسی صورتحال ہو، کوئی ایسی مشکل ہو جائے کہ نماز کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہو، تو پھر اس صورت میں جمع بین صلاتین کیا جا سکتا ہے، اس صورت میں کہ اگر وہ عشاء پڑھیں گی نہیں تو پھر ان کے لیے شرعی طور پر اجازت ہے، تو سم ٹائم کسی دوسرے ائمہ کے قول پر بھی جو ہے فتویٰ دیا جاتا ہے، تو وہ بالکل اس پر عمل کرتے ہوئے وہ پڑھ لیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتاب موقوتا، نماز وقت مقررہ پہ فرض ہے، تو اب اس کے لیے تو عام آدمی کے لیے تو یہی ہے کہ جب تک وقت نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہوئی، تو جب نماز فرض نہیں ہوئی تو وہ کیسے ادا کرے گا؟ تو ادا ہو جائے گی، تو لہذا اس لیے پھر وقت ہونے پر نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا، ان کے لیے ہے کہ اجازت ہے، رخصت ہے کہ وہ کر سکتی ہیں۔ باقی جو ہے وہ میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ لوگ شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ جو کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا، تشکراً اور شکراً، تو کیا اس سے کہ اللہ کا شکر ادا ہو جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں، پہلے تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ شکر کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک لوگوں کے ساتھ آپ نے تشکر سے کام لینا ہوتا ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا، اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو لہذا کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے، خیر کا کام کرے، بھلائی کا کام کرے، تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو سم ٹائم شکریہ زبانی ادا کرنا ہوتا ہے، اور سم ٹائم شکریہ جو ہے وہ اپنے فعل سے ادا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فعل سے بھی کیا ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کر دیں، کسی کو جو ہے وہ اس کے ساتھ تعاون کریں، تو وہ بھی شکریہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ایک تو ہوتا ہے زبانی شکر ادا کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ اپنے اعمال کے ذریعے سے، افعال کے ذریعے سے بھی شکر ادا کریں۔ ایک آدمی کہ اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں مومن بنایا، مسلمان بنایا، تو بھئی ٹھیک ہے، اب اگر آپ اس بات پہ شکر ادا کر رہے ہیں تو آپ جو ہے اب ایمان والی زندگی بھی اختیار کریں، آپ جو ہے نماز بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی دیں، روزہ بھی رکھیں، حج بھی کریں، آپ اخلاق بھی اپنائیں، آپ جھوٹ سے بچیں، آپ یہ ساری چیزیں، تو یہ بھی شکر کی ایک فعلی قسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر شکر سے مراد وہ شکر ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو قرآن کہتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ تو لہذا شکر کیا ہے؟ شکر ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر تو نے مجھے مال دیا۔ اب اگر وہ صرف زبان سے شکر ادا کر رہا ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، لوگوں کی مدد نہیں کرتا، اور وہ اس مال سے زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو اس کا لاکھ دفعہ کہے کہ اللہ تیرا شکر، تو یہ شکر حقیقی معنوں میں نہیں ہے۔ اور شکر کیا ہے کہ اس کو یہ غلط کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اس مال کو بچانا ہے اس کو۔ اگر وہ نہیں بچا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف زبانی شکر ادا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے جی، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ باقی مورگیج کے حوالے سے دیکھیں، ایک آدمی ہے، اگر اس کے پاس کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے رہائش کا، وہ پریشان ہو چکا ہے، حالت اضطراری میں ہے، اور کرائے پہ گھر نہیں مل رہا ہے، اگر مل رہا ہے تو وہ بہت زیادہ اس کا کرایہ ہے، اور ایریا اچھا نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں دیکھیں، تو یہ بہتر یہ ہے کہ آپ علاقے کے جو آپ کے عالم ہیں، مفتی ہیں، آپ ان سے بات کریں، ان کو سمجھائیں، بتائیں اپنے حالات، اور وہ جو آپ کو مسئلہ بتائیں تو اس صورت میں آپ خرید سکتے ہیں حالت اضطراری میں۔ لیکن پھر بھی وہ سود تو سود ہی ہوگا نا، سود حلال نہیں ہوتا، سود حرام ہی رہتا ہے، لیکن وقتی طور پر اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ تو لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے علماء سے پوچھ لیں، جو آپ کو وہ مسئلہ بتائیں اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ایجوکیشن لون کا بھی ہے کہ اگر ایک آدمی خود سے بچہ ایجوکیشن لون افورڈ نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے کہ جی میں لون نہیں لیتا، والدین اس کے سپورٹ کرتے ہیں، یا وہ قرض حسنہ لے لیتا ہے کسی سے، یا وہ جاب کر کے کہتا ہے کہ یار میں یہ اتار دوں گا، تو بہتر تو یہ ہے کہ کسی قسم کا لون نہ لیا جائے۔ لیکن اگر وہ مجبور ہے، بالکل پھنسا ہوا ہے، اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے، تو پھر حالت اضطراری میں وہ بھی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی
مولانا صاحب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں گورنمنٹ کو بھی پیسے لینے ہیں، تقریباً 83 سال دی میری عمر ہے، کیا میرے سے قربانی جائز ہے؟ دوسرا میری بیٹی اور 2 بچے ہیں، وہ خاون تو جدا تے وہ کہندی بھی کیا میرے سے بھی قربانی جائز ہے، میں دے سکتی ہوں؟ لوگ کہندے نہیں ہے، لیکن میں تہاڈے کول پوچھنا چاہنی ہوں، پیسے بھی ساڈے کول ہیں بھئی کیا اسی قربانی دے سکتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، میں دسنا جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں صداقت بات کر رہا ہوں لندن سے۔ جی 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 کل بھی آپ سے بات ہوئی تھی میری والدہ کی طبیعت کے بارے میں، آج بھی آپ سے اور سب دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ میری والدہ ابھی بھی آئی سی یو میں ہے اور آپ سب کو خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے، تو پلیز ان کے لیے دعا فرمائیے۔ ضرور انشاءاللہ، ضرور صداقت۔ آج ہم پروگرام کے آخر میں دعا کریں گے، آپ کی والدہ کے لیے بھی دعا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ ہے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میرا سوال بولوں؟ ہاں ہاں بول دیں سوال۔ قرآن شریف کے پیجز کو ورقوں کو سونے سے مزین کیوں کیا جاتا ہے؟ ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ قرآن کیا آپ نے، میں سمجھا نہیں۔ قرآن شریف کے پیجز کو قرآن شریف کے کرتے ہیں، احمد شاہین آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے سوال؟ یعنی اس کی خوبصورتی کے لیے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی میرے 2 سوال ہیں۔ ایک جو ہے جی جی سنا ہے کہ حرمین شریف نہیں بولنا چاہیے، مسجد مکہ کی اور مدینہ کی، تو کیا یہ صحیح بات ہے؟ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ اور دوسرا جو ہے نماز کے بعد دعا کرنا صحیح ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو ہے خواہ میں آگے بڑھا رہے ہیں لوگ۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی خواہ میں دعا کر رہے ہیں۔ پشتو میں دعا کرنے پشتو میں آپ کو پتہ ہے پشتو میں خواہ کس کو کہتے ہیں؟ پشتو زبان میں خواہ کہتے ہیں ضروری کام ہے۔ جس نے آپ کو کہنا خواہ میں دعا کرو، تو خواہ کا دعا کا مطلب ہے ضروری دعا کرو، ٹھیک ہے؟ میں بتاتا ہوں جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا جی، میری بہن آنٹی تو 83 سال کی ہیں جی، والدہ کی عمر کی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی عمر 83 سال ہے اور پیسے بھی ہیں، خوشحالی بھی ہے، تو کیا وہ قربانی کریں گی؟ ہاں بالکل کریں گی، کیوں نہیں کریں گی؟ 83 سال کی عمر میں قربانی معاف تو نہیں ہوتی نا، تو قربانی آپ نے کرنی ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، خوشحال ہیں، تو بالکل آپ نے کرنی ہے۔ اسی طرح سے آپ کی بیٹی بھی ہے، اگر وہ مالدار ہے تو بالکل اس کو بھی قربانی۔ حضور نے فرمایا من وجد ساعتا لم یضحی، تو جس کے پاس خوشحالی ہو، کشادگی ہو، لم یضحی، تو اور وہ قربانی نہ کرے، تو لم یاتی مصلانا، اس کو پھر وہ ہمارے عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، یعنی پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو خوشحالی جس کے پاس ہے حضرت، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمایا۔ بھی ذی الحجہ کے مہینہ آ رہا ہے قربانی کا انشاءاللہ۔ تو باقی میرے بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ قرآن کی آیات کو سونے کی سے مزین کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھا یہ جائے گا کہ کہاں پہ کرنا ہے۔ اگر کسی مسجد کے اندر ہے، اور جیسے مسجد نبوی میں یا کہیں پر کوئی مبارک جگہ ہے، مقدس جگہ پہ اگر آپ قرآن کی آیات کو سونے سے لکھتے ہیں تو اس میں کوئی شرعی طور پر ممانعت تو نہیں ہے، بالکل لکھا جا سکتا ہے، اور یہ قرآن سے محبت کی علامت ہے، اور یہ چلا آ رہا ہے اکثر بڑی بڑی مساجد کے اندر، مراکز میں سونے کے ساتھ قرآن کی آیات کو لکھا جاتا ہے۔ تو وزارت شریعت شرعی طور پہ ممانعت تو نہیں ہے۔ ہاں مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، مرد سونے کا استعمال نہیں کر سکتے، اور سونے کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے، سونے چاندی کے برتنوں میں، تو لہذا اس چیز کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ حرمین شریفین کو کسی نے ان کو کہا ہے کہ حرمین شریفین نہیں بولنا چاہیے، تو بھائی کیوں نہیں بولنا چاہیے؟ حرم کی جمع حرم کی تثنیہ ہے حرمین، تو اس کا مطلب ہے حرمین یعنی مسجد بیت اللہ، مسجد حرام، مکہ المکرمہ
اور مسجد نبوی مدینہ منورہ، تو یہ دونوں حرم کو کہتے ہیں حرمین، اور شریف شرافت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے کہتے ہیں، تو حرمین شریفین، تو یہ دو بزرگ مقدس مبارک جگہیں خادم الحرمین الشریفین، اسی لیے جو سعودی عرب کا جو سلطان ہوتا ہے بادشاہ، اس کو کہا جاتا ہے خادم الحرمین الشریفین، کہ دو حرمین شریفین کا خادم، تو لہذا کہہ سکتے ہیں بظاہر، اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے، کیا اس میں کیا برائی ہے بھئی؟ آپ یہ کہیں کہ مسجد نبوی، مسجد حرم، یا بیت اللہ اور مدینہ منورہ، مکۃ المکرمہ، مدینہ منورہ، بیت اللہ، مسجد نبوی، تو وہ بھی یہ، اور حرمین شریفین کہنے سے بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو بظاہر کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے کہا ہے نماز کے بعد دعا، دیکھیں نماز کے بعد دعا، کوئی آدمی یہ کہے کہ جس نے نماز کے بعد دعا نہیں کی اس کی نماز نہیں ہوئی، وہ گناہ گار ہو گیا، اور اس کو ضروری تھا دعا کرنا، اس کو بیٹھنا ضروری تھا، تو یہ بات جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے نماز ایک اجتماعی عمل ہے نا، جماعت کے ساتھ آپ نے جب پڑھی ہے، تو اب جب آپ سلام پھیریں گے تو وہ دعا بھی اجتماعی ہو جائے گی نا بھائی، دعا بھی اجتماعی ہوگی، انفرادی تو ایسے ہر آدمی اپنی دعا مانگ رہا ہے، لیکن بیٹھے ہوئے تو ہم سب ہیں نا، اگر کوئی اس میں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے تو کوئی اس کو برا بلا نہ کہے، اور جو بیٹھ کے کر رہا ہے تو وہ بھی اس کے اوپر فتویٰ نہ لگائے کہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ثابت ہے کہ آپ نماز کے بعد بیٹھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، اور آپ کبھی جو ہے وہ فجر اور عصر میں آپ اپنا پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر کے، یعنی تھوڑا سا اس طرف کر کے چہرہ جو ہے نمازیوں کی طرف کر لیتے تھے، اور ذکر اذکار کرتے تھے، اور احادیث کے اندر یہ مختلف احادیث میں باب باندھے گئے ہیں کتابوں کے اندر، تو لہذا ابھی ایک مکتبہ فکر ہے وہ بڑا فوکس کرتا ہے کہ جی نماز کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے، تو لہذا یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت نماز کے بعد کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے جی، آپ کو بھی توفیق دے۔ تو کال ہے تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، شکر۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا چھوٹا سا، یہ جو کہیں کچھ پاکستان میں کچھ غریب کوئی رشتہ دار ہیں، لیکن کچھ سامان وغیرہ اگر ہم انہیں کارگو کرنا چاہتے ہیں یہاں سے، تو یہ جو زکوٰۃ کی پیسے انہی کے لیے اگر کچھ بھیج رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے وہ کارگو ہم کر سکتے ہیں؟ لائک اس کارگو کے پیسے جو ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم دے سکتے ہیں اگر ہم نے کچھ گھر پہ ہیں ویسے بھی بھیجنے ہیں ان کی طرف، یا کچھ ایسا سو؟ اچھا دیکھیں، چلے میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب I'm sure you're very well. الحمدللہ جی۔ My question is about photographs. ویڈیو سے کیا کہتے ہیں، کیا ہے فوٹو کے بارے میں؟ جی فوٹوگراف کو جس باڈی ہوتی ہے فوٹو سیکھتے ہیں، فوٹو ویڈیو فلم تو میں پڑھا ہے that's allowed but taking photographs and showing تصویریں، جی تصویریں جس کو آپ کہتے ہیں نا فوٹو تصویریں، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کا سوال، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے دو سوال ہیں۔ جی ایک ہے کہ ہماری دکان خالی ہے تو کچھ اچھے کسٹمر مل جائیں وہ اچھا ریٹ دے آج کل کے حساب سے نا۔ دکان یعنی آپ نے کرائے پہ دینی ہے؟ ہاں جی، کوئی مجھے وظیفہ بتا دیں میں پڑھوں، اللہ ہمیں کامیابی دیں۔ بس دعا کریں جی، اللہ خیر کرے گا، میں بھی دعا کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب جی الحمدللہ کے بعد جو سورت پڑھتی ہے کل واللہ، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی میں پوچھنا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کے بعد جو ہوتی ہے عصر نہیں مغرب کے بعد 1 گھنٹے کے بعد عشاء پڑھ سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ اچھا
چلے میں اسی سوال سے شروع کر لیتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ مغرب کے کتنی دیر کے بعد عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے. دیکھیں آج کل تو جو گرمیوں کے دن ہوتے ہیں نا، جیسا ابھی سمر چل رہا ہے یہاں پہ، تو کیونکہ عشاء کا وقت ہوتا ہی نہیں ہے. جب عشاء کا وقت نہیں ہوتا تو اس کے لیے اب علماء نے کہا کہ بھئی 1 گھنٹے بعد، مغرب کے 1 گھنٹے بعد جو ہے وہ آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ویسے تو عام روٹین میں تو 1.5 گھنٹے کے بعد وقت ہوتا ہے، تو یہاں ان دنوں میں آج کل جو ہے وہ 1 گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ بھئی کیا ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں تو کیا اس سورت کے پڑھنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے؟ اچھا دیکھیں، اگر آپ نے نا، جیسے ہم نماز جب شروع کرتے ہیں تو ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو اس میں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے شروع کے اندر سورہ فاتحہ کے شروع میں آپ نے سرن جو ہے وہ اعوذ باللہ بھی پڑھ لی ہے اور تعوذ بھی پڑھ لی اور بسم اللہ تسمیہ بھی پڑھ لی. ٹھیک ہے، اب آپ کو سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہوں تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز میں، کیونکہ نماز کے علاوہ جو ہے وہ آپ ہر سورت سے پہلے سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھتے نا، تو ہمارے ہاں جو بسم اللہ ہے وہ قرآن کا جز ہے، ہر سورت کا جز نہیں ہے. تو لہذا جب آپ نے ایک دفعہ پڑھ لی بسم اللہ شروع کے اندر، تو لہذا اب آپ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا، دکان کرائے پہ چڑھ جائے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 10 آپ 21 مرتبہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے، اور میں بھی دعا کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کی دکان جو ہے وہ کرائے پہ چڑھ جائے گی. دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کیا تصویریں، فوٹوگراف، اچھا دیکھیں یہ ڈیجیٹل تصویریں ہوتی ہیں نا جو آج کل ہم کھینچتے ہیں، فیس بک پہ لگاتے ہیں، ادھر ادھر جو موبائل فون سے، آئی فون سے کھینچتے ہیں، یہ تو ڈیجیٹل تصویریں ہیں، اور یہ اس تصویر کے حکم میں نہیں آتی. جو تصویریں پینٹ کی جاتی ہیں یا جو بت تراشے جاتے ہیں اس کے اوپر نہیں آتی ہیں. جو لعنت ہے وہ ان تصویروں کے اوپر ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، جو بت بناتا ہے یا اپنے ہاتھ سے پینٹنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو ڈیجیٹل تصویریں ہوتی ہیں یہ اس حکم میں نہیں آتی. باقی میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ کیا کارگو کے پیسے بھی، مثال کے طور پہ آپ کپڑے بھیج رہے ہیں اور ان کپڑوں میں آپ نے وہ کارگو کر رہے ہیں آپ، تو وہ جو پیسے ہیں کیا وہ زکوٰۃ کے پیسے اس میں یوز کیے جا سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، میں آپ سے گزارش کروں، یہ مسئلہ بڑا سینسٹیو ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو کپڑے آپ دیتے ہیں، کپڑوں کی بات میں کر رہا ہوں، آپ نے کہا کہ بھئی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے 500 پاؤنڈ کی، تو آپ کے پاس ایک جوڑا آپ نے لیا تھا 200 پاؤنڈ کا، ایک کوئی 100 پاؤنڈ کا لیا تھا، تو آپ نے 4-5 جوڑے لیے پرانے اور کہا کہ یہ تو ہو گئے 500 پاؤنڈ، اور یہ کپڑے آپ نے کس کو دے دیے؟ غریب کو دے دیے. تو کیا اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اچھا دیکھیں، کیونکہ اب وہ جو کپڑے تھے ان کی جو مارکیٹ ویلیو تھی وہ تو، اب 100 پاؤنڈ کا جب جوڑا آپ لیتے ہیں اور جب آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، تو جب آپ واپس اگر اس کو بیچنا چاہیں تو وہ 100 پاؤنڈ کا تو نہیں بکتا نا، وہ تو 25 پاؤنڈ کا بھی نہیں کوئی خریدے گا. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی قیمت کتنی بنتی ہے. مثال کے طور پر جو اس کی قیمت آپ سمجھتی ہیں کہ فیئر قیمت یہ بن رہی ہے، بھائی میں ابھی بیچوں تو اتنے کا بنے گا اگر پرانا ہے، اور اگر نیا بھی ہے تو اس کی ریسیل ویلیو کتنی ہے، تو اس حساب سے پھر آپ کی وہ زکوٰۃ کاؤنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے ان کپڑوں کو بھیجنا ہے، 500 200 300 پاؤنڈ آپ کے خرچ ہو رہے ہیں، زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے 500، مال جو ہے چیزیں 200 کی ہیں، 300 پاؤنڈ اس کے اوپر خرچ ہو گیا، تو اس سے غریبوں کا فائدہ نہیں ہوگا، اس سے غریبوں کا نقصان ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ وہ کارگو کے پیسے جو ہے وہ آپ الگ سے لگائیں، اور جتنی مالیت کی زکوٰۃ ہے اتنی مالیت کا سامان آپ بھیجیں، اور کارگو کے پیسے جو ہے وہ الگ سے ہوں. اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، والعاملین علیہا کے تحت جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے بھی اس میں کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دلوں پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے.
جیسے لوہے پہ لگ جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے دل کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ لوہے کا زنگ کس سے ہوتا ہے؟ وہ ریگ مال ہوتا ہے نا، اس سے اس کو دور کیا جاتا ہے رگڑ رگڑ کے۔ تو دلوں کے زنگ کو کیسے دور کرتے ہیں؟ لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہا کہ ہر چیز کے لیے صفائی کا انتظام اللہ نے رکھا ہے، اور دلوں کی صفائی کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اور پھر اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دلوں کا زنگ اترتا ہے دو چیزوں سے، ایک موت کے تذکرے سے یعنی موت کو یاد رکھنے سے، اور دوسرا تلاوت قرآن پاک سے۔ تو لہذا ناظرین موت کو یاد رکھیں۔ موت کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ زندگی کی قدر نہ کریں، اور زندگی کی قدر کرنا، زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو صحیح طور پر استعمال کرنا یہ ہمارے اوپر لازمی ہے، اس کی حفاظت کرنا لازمی ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا۔ جیسے ہم نے کہ ہمارا ایک غلط نظریہ بن چکا ہے کہ جی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ مثال کے طور پہ آپ گھر سے نکلے، آپ کی گاڑی کا جو ہے وہ گاڑی خراب ہے، آپ کی ٹائر جو ہے وہ خراب ہوئے ہیں، وہ گھس چکے ہیں، آپ نے گاڑی کا انجن آئل بھی چینج نہیں کیا، اور وہ اس کا انجن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ وہ گاڑی لے کے جو ہے موٹر وے پہ 120 کی اسپیڈ سے چلا رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا چانسز ہیں؟ زیادہ تر چانسز تو یہی ہوں گے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، انجن ختم ہو جائے گا، ٹائر بسٹ ہو جائے گا۔ تیزی میں ٹائر بسٹ ہو گیا تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ پلٹ سکتی ہے اور نقصان ہو سکتا ہے۔ تو لہذا ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ کہیں کہ جی میں تو بڑا متوکل ہوں، میں نے تو اللہ پہ توکل کیا ہے، اللہ بچانے والا ہے، اور چل بھائی خراب گاڑی لے کے چل پڑے۔ تو لہذا ناظرین پہلے کل فتوکل، پہلے آپ اسباب اختیار کریں، اونٹ کو باندھیں، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کریں، توکل کریں۔ تو یہ جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، دیکھیں میں نے آج تک سب کو یہی تبلیغ کی کہ بھائی اپنا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اور جو میجرز ہیں ان کو اپنائیں، ماسک کا استعمال کریں، سوشل ڈسٹنس کا، ہینڈ سینیٹائزر کا، مجمع جمع نہ کریں۔ تو لیکن ہمارے ہاں پاکستان کے لوگ تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر چیز کے اندر سازش ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ بھائی بعد میں دیکھیں گے کہ سازش تھی نہیں تھی، آگ لگ گئی ہے۔ اب آگ کو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو آگ سے بچاتے ہیں کہ نقصان نہ ہو، اور دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کرونا وائرس کی وبا پھیل چکی ہے، اب آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں جی ہم نے کوئی سوشل ڈسٹنس نہیں رکھنا، کوئی ہینڈ سینیٹائزر یوز نہیں کرنا، اپنے ہاتھوں کو دھونا نہیں ہے، ہم نے کوئی ماسک وغیرہ استعمال نہیں کرنے، گلوز وغیرہ استعمال نہیں کرنے، تو اب آپ بتائیں اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ دنیا کے اندر پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہو گیا جہاں پہ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ کرونا وائرس پھیل رہا ہے، اور ابھی اس کے اندر شدت زیادہ آئے گی۔ تو لہذا میری آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات جو آپ کے وہاں پہ رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، آپ کی فیملیاں ہیں، ان کو آپ سمجھائیں، ان کو کہیں کہ بھائی بہادر بننے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی بہت پیاری ہے۔ دیکھیں حکومت کا کام تو کیا ہے، وہ تو روزانہ آپ کو گنتی دے دیں گے، آج اتنے مر گئے، آج اتنے مر گئے، لیکن جس کا کوئی انتقال کر گیا تو نقصان تو ان کا ہو جائے گا۔ تو لہذا اپنی جان کی حفاظت کریں، اور حفاظت کرنا عین شریعت ہے، عین حضور کے احکامات کے تحت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اور ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ موت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ موت کی تیاری کریں۔ تیاری کا مطلب کیا ہے کہ بھئی اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اور اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اور تلاوت قرآن پاک کریں۔ دیکھتے ہیں ہمارا سا کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مودی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے تھے دو، کہ ایک اگر فرض کی آخری میں جو دو رکعتوں میں ہم سورت پڑھ لیں تو اس کے بعد نماز دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے، یا سجدہ سہو کر لیں تو ٹھیک ہے؟ نہیں، کون سی نماز میں؟ ایک سیکنڈ آہستہ، کون سی نماز میں؟ جی فرض جو نماز ہوتی ہے نا، اس میں آخری دو رکعتیں ہیں، ان میں نہیں، سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے سورہ فاتحہ یا سورت پڑھ لی ہے تو سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، نماز دوبارہ دہرانے کی بھی نہیں دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اچھا جی ٹھیک ہے۔ اور ایک میں نے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ ایک درود شریف ہے، جاز اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاز اللہ محمد جی جی بالکل جی، اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں نے پڑھا تھا کہ اگر یہ ایک دفعہ پڑھو تو 70 فرشتے 1000 دن کے لیے آپ کے لیے نا نیکی کی دعا کرتے ہیں۔ بالکل، تو یہ ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے۔ جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ، بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. مجھے ایک سوال پوچھنا آپ سے کہ نماز فرض کریں کہ ظہر کا ٹائم عصر کا ٹائم ہے 5 بجے، تو ظہر کی نماز اگر 5 بجے تک آپ نے نہیں پڑھی اور عصر کی اذان ہو گئی تو یہ نماز قضا ہو جائے گی، یا کہ یہ کہ عصر کا ٹائم ہو چکا اور آپ عصر کی قضا ہوگی نماز نا، جب پڑھنے عصر سے کا پہلے؟ وقت ہو گیا تو ظہر کی نماز قضا ہوگی. نا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ عصر کا ٹائم فرض کریں ہو چکا، ہاں ہو گیا، اذان بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ظہر کی آپ نے ابھی نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، اور اگر آپ عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے ظہر پڑھ لیتے ہیں تو کیا یہ قضا ہوگی یا کہ تاخیر میں ہوگی، تاخیر ہوگی؟ یہ قضا ہوگی، کیونکہ اب ظہر کا وقت ختم ہو چکا تھا نا، تو آپ نے اس کو عصر کے وقت میں پڑھا تو تاخیر نہیں، یہ اب قضا ہوگی. ٹھیک ہے میری بہن، جب دوسری نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو پچھلی نماز قضا ہو جاتی ہے، اس کا وقت ختم ہو گیا. اب اگر اس کو آپ پڑھیں گے تو وہ ادا نہیں ہوگی بلکہ قضا کہلائی جائے گی. ٹھیک ہے، اور گناہ بھی ملے گا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی دیکھیں، اگر کسی آپ نے اللہ سے مانگا کہ میں اللہ یہ میرا کام کر دے اور میں وہ کلام پاک پڑھوں گا یا کچھ اور کروں گا، یہ کروں گا، اگر نہ ہو سکے، ایک ایج آ جاتی ہے وہ نہ کر سکے، تو اس کا کوئی دوسرا بدل ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی اس کا کفارہ کیا ہے. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی پلیز مفتی صاحب، جو دعائے جمیلہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ دوسرا اگر ویسے ہی وظیفے طور نہیں، ویسے ہی کسی ذہن میں رکھو کہ کسی چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو پہلے سوال کا تو جواب دے دیا تھا. دوسرے سوال کا جواب تھا کہ جی کسی نے منت مانی اور وہ اپنا منت پوری نہ کر سکا تو اب کیا کرے؟ تو فکفارتہ، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور وہ کھانا وہ ہو جو وہ خود کھاتا ہو، اور یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، یا اگر یہ کام نہیں کر سکتا، یعنی آسان تو یہی ہے نا، جب آپ بڑھاپے میں آ گئے ہیں تو لا یؤاخذکم اللہ فی اللغو بایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ. کہ اگر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دیں، یا ایک غلام کو آزاد کریں، اور اگر آپ غریب ہیں، یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر 3 روزے آپ کو رکھنے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ بڑھاپے کی وجہ سے 3 روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں 2 وقت کا، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں 2 وقت کا، اور ایک دن کا کھانا کی قیمت ہوتی ہے 4 پاؤنڈ، تو 10 کو آپ لگا لیں تو 40 پاؤنڈ ہو جائے گا آپ کا جی کفارہ. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. دوسرا جی، دعائے جمیلہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہر وہ دعا جو اس کے اندر شرکیہ الفاظ ہوں اور وہ اس کے کلام ٹھیک نہ ہو تو اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. دعا کے اندر الفاظ کا چناؤ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، تو باقی کال ہے تو کال لے لیں یار. اچھا ناظرین، تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو ہمارے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حافظ صغیر احمد صاحب، اور یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، یعنی بڑے خلفاء میں سے. بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے شیخ تھے. اور یہ کوئی بات ہوگی ناظرین 1986 کی. 86 میں تو 15 سال عمر ہوگی میری، زیادہ سے زیادہ 14-15 سال عمر تھی. تو 86-87 میں میں اپنے شیخ حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب کے ساتھ سب سے پہلے ہم نے سفر کیا، اور ہم رمضان مبارک کے مہینے میں ہم گئے لاہور. لاہور کے اندر حافظ صغیر صاحب کا مدرسہ تھا، ہے، اور میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، ابھی بھی ہے، اور ان کی خانقاہ تھی، اور ہم نے ان کے ساتھ جو ہے کچھ دن ان کی خانقاہ میں گزارے، اور ذکر بھی کرتے تھے، ان کی خدمت میں رہتے تھے، ان کی وعظ نصیحت. اور ماشاءاللہ اس وقت تو وہ کافی بوڑھے تو نہیں تھے، لیکن ہوں گے 40 سال کے ہوں گے، 40-45 سال کے، اور بڑی وجیح شخصیت تھے، بڑے ہی اللہ والے تھے. اور
پھر وہ جب بھی کراچی آتے تھے تو ہمارے مدرسے میں مہد الخلیل میں بھی آتے تھے اور اکثر ہم ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اکثر ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ تو کل ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ روزانہ جو ہے وہ آج کل آپ دیکھیں نا، اگر آپ کے تعلقات میں عزیز و قارب میں کافی لوگ بیمار ہیں، کافی لوگ جو ہے وہ آئی سی یو میں ہیں، کافی لوگ جو ہے سیلف آئسولیشن میں ہیں اور کافی لوگ بیمار ہیں، تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی بیماری تو بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور کافی لوگوں کا انتقال بھی ہو گیا اور ہو بھی رہا ہے، تو احتیاط کریں اور احتیاط بہت ضروری ہے۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے احتیاط نہیں کرنی، ہم نے احتیاط ضرور کرنی ہے۔ تو جتنا آپ احتیاط کریں گے اس کا صرف اور صرف ایک ہی علاج ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور لوگوں سے ڈسٹنس پہ رکھیں اور کم سے کم 2 میٹر کا ڈسٹنس ہونا چاہیے اور احتیاط کریں۔ تو باقی ہمارے حاجی امانت علی صاحب، ان کی جو اہلیہ ہیں حنیفہ بی بی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ہمارے میرے وائف کے ماموں ہیں، مامی ہیں، ان کی چھوٹی بہن نورین، وہ آئی سی یو میں ہیں، بیمار ہیں بہت زیادہ، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں اور بہت سارے لوگ انتقال کر چکے، تو جتنے لوگ بھی انتقال کر چکے ان سب کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اور میں پھر ایک دفعہ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور سب آپ حضرات درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہم جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کے لیے دعا کریں، جتنے بیمار لوگ ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کریں، اور بہت سارے لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے، بہت سارے لوگ معاشی پرابلمز کے اندر آ چکے ہیں، کافی اچھے ویل آف لوگ جو تھے وہ بیچارے بہت پریشان ہو چکے ہیں، اور میرے تو کئی جاننے والے روز میسیج کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اور پاکستان کے اندر ایک اور بڑی مصیبت آ گئی ہے، ٹڈی، وہ ٹڈیاں ہوتی ہیں، ٹڈی دل جس کو کہتے ہیں، وہ پورے جھرمٹ آتے ہیں اور کھیتوں کو برباد کر دیا، باغات کو انہوں نے تباہ کر دیا، اور وہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے، وہ بھی پاکستان پہ ابھی نازل ہو چکا ہے، اس کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے، ایک فوڈ شارٹیج ہو جائے گی بہت بڑی، اور یہ کرونا سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے ہاں سیریس ہی نہیں ہے لوگ۔ دیکھیں یمن اور سعودی عرب سے یہ سفر کرنا شروع کیا ان ٹڈیوں نے، تو یمن اور سعودی عرب کی تو جنگ ہو رہی ہے، وہ تو اپنے مسائل میں پڑے تھے، تو انہوں نے کوئی اسپرے نہیں کیا، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، تو وہ ٹریول کرتے کرتے جو ہے ایران سے ہوتی ہوئی پاکستان میں پہنچ گئی ہیں اور مختلف ممالک سے ہوتی ہوئی۔ تو اب ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، دعا کرنی چاہیے اور حفاظتی اقدامات بھی کرنے چاہیے، گورنمنٹ کا کام ہے ان سب چیزوں سے، اور جب بتایا گیا کہ بھئی یہ اتنے عرصے میں آپ کے ہاں پہنچ جائے گی تو کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ ہمارے یہاں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ ہے، پوری ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے، لیکن بس سارے لسی پی کر میٹھی نیندیں سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ دعا کر لیں جی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیہ۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعدائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا دینا الا قضیت ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها وادیتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتغزیلنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها من اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ اللهم لك الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔
فرما، یا اللہ تو رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ خاص طور پہ نورین بہن کو، اور یا اللہ صداقت کی والدہ کو، یا اللہ ان کو صحت کاملہ، اور جتنے بیمار ہیں یا اللہ جہاں جہاں بیمار ہیں، جس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، یا اللہ تو ان سب کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اور یا اللہ جتنے دوست احباب اور ان کے رشتہ دار انتقال کر چکے، یا اللہ حافظ صغیر صاحب اور علماء کرام انتقال کر چکے، یا اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہماری آنٹی حنیفہ بی بی کی مغفرت فرما، اور جتنے دوست احباب انتقال کر چکے یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما، یا اللہ تو رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، تمام مساجد مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں پہ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، تمام عالم کی حفاظت فرما، تمام انسانیت کی حفاظت فرما، یا اللہ اس وبا کو ختم فرما، اور یا اللہ جتنی وبائیں ہماری طرف متوجہ ہو چکی ہیں یا اللہ تو ان سب کو ختم فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں، یا اللہ جو کاروباری پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، جن کے روزگار ختم ہو گئے، جابیں ختم ہو گئیں، یا اللہ تو ان پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ غیب سے ان کے لیے روزی کا انتظام فرما، ان کے اسباب، روزگار کے اسباب کا انتظام فرما، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، جو حضرات مالی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، جسمانی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جو رشتوں کے منتظر ہیں یا اللہ خیر والے رشتے عطا فرما، یا اللہ جو اولاد کے متمنی ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما، یا اللہ ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ جتنی خیر کی دعائیں تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم مانگتے ہمیں عطا فرما، اور یا اللہ جن شرور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہے ہمیں پناہ عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔